السلام علیکم بچوں، آج جو کہانی آپ کو سنانے لگی ہوں وہ ملک ایران کی کہانی ہے۔ ملک ایران جہاں کے لوگ بہت محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں، لیکن یہ کہانی کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک جانور کی ہے۔ جانور جو ہم نے اکثر ارد گرد اپنی زندگی میں گھومتا پھرتا دیکھا بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ اکثر مختلف بوجھ اٹھائے اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ بوجھیں تو کون ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پہچانا، گدھا۔ گدھا جو ایک معصوم سا جانور نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں اس نے ایسا کیا کیا جس سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو گیا۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جو شہر کے قریب ہی واقع تھا، ایک ماشکی کے پاس ایک گدھا تھا۔ ارے بھائی ماشکی، میں بتاتی ہوں ماشکی کون ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں پانی جیسے آج کل ہم کو نلوں میں پانی مل جاتا ہے یا واٹر فلٹریشن پلانٹ سے پانی حاصل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں ایک پیشہ ماشکی کا بھی تھا۔ ماشکی اپنی کمر پر چمڑے کا بڑا سا تھیلا لاتے تھے جس میں پانی، میٹھا پانی بھرتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، یا پھر مختلف جانوروں پہ جیسے گدھا، گھوڑا، ان پر لاد کے گھروں تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ جو ماشکی تھا وہ سارا دن اس گدھے پر پانی کی بھاری بھاری مشکیں لاد کر ضرورت مندوں کو پانی پہنچاتا۔ برسوں بوجھ اٹھاتے اٹھاتے گدھے کی حالت بہت بری ہو گئی۔ کھانے کو کچھ نہ ملتا، اگر ملتا تو بہت کم، اور کام 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے اس کی پیٹھ زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ بیچارہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتا، لیکن موت کہاں آتی تھی۔ ایک دن وہ پانی لاتے ہوئے کسی کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس گدھے کو دروغہ نے دیکھا۔ اب آپ پوچھیں گے دروغہ؟ جی ہاں، دروغہ کہتے ہیں جو کہ مختلف ملازموں کا سردار ہوتا ہے یا سپاہیوں کا اوپر ہیڈ ہوتا ہے۔ اس نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کی اس حالت پر اسے بہت رحم آیا۔ ماشکی سے کہا، تمہارا گدھا مر رہا ہے، اسے کچھ دن آرام کرنے دو، پیٹ بھر کر کھانے کو دو۔ ماشکی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، مائی باپ، گدھے کو کہاں سے کھانے کے لیے دوں؟ خود میری روٹیوں کے لالے پڑے ہیں۔ دن بھر محنت کے باوجود بچوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سن کر دروغہ کو اور ترس آیا۔ اس نے کہا، تم چند روز کے لیے اپنے گدھے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے شاہی استبل میں رکھوں گا۔ وہ تر و تازہ گھاس، چنے اور جو کا دانہ کھا کر دنوں میں پھول کر موٹا تازہ ہو جائے گا۔ ماشکی نے دروغہ کو بہت سی دعائیں دی اور اپنا مریل گدھا اس کے سپرد کر دیا۔ دروغہ نے اسے لے جا کر شاہی استبل میں باندھ دیا۔ وہاں جا کر گدھے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ترکی اور عربی گھوڑے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بندھے ہوئے تھے۔ ہر گھوڑے کا پیٹ خوب موٹا تھا اور اس کی کھال آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ 4 آدمی ایک گھوڑے کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی مالش کر رہا تھا، کوئی دانہ کھلا رہا تھا، کوئی پیٹھ پر محبت سے تھپکیاں دینے میں مصروف تھا۔ پھر گدھے نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑوں کی جگہ نہایت صاف ستھری ہے، گندگی کا نام و نشان نہیں، زمین پر پانی کا چھڑکاؤ ہے، لوہے کے بڑے بڑے برتنوں میں ہری ہری گھاس، جوار اور چنا بھیگا ہوا ہے،
یہ ماجرا دیکھ کر گدھے نے اپنی تھوتنی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بے شک گدھا ہوں، لیکن کس جرم کی سزا میں میرا برا حال ہے اور کس لیے میری پیٹھ زخموں سے پر ہے؟ کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ کیا تو نے مجھے پیدا نہ فرمایا اور کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر کیا سبب ہے کہ یہ گھوڑے اتنی شان و شوکت سے رہیں، دنیا کی بہترین نعمتیں ہر وقت ان کے لیے حاضر ہوں، اور میں دن بھر بوجھ اٹھاؤں، اپنے آقا کے ڈنڈے کھاؤں؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس آفت میں پھنسا رہوں؟ ابھی گدھے کی یہ فریاد پوری ہوئی ہی تھی کہ استبل میں ہلچل مچی، گھوڑوں کے نگہبان اور خدمتگار دوڑے دوڑے آئے، ان پر زینے کسیں اور ٹھیک ٹھاک کر کے باہر لے گئے۔ اتنے میں طبل جنگ یعنی جنگ کا ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ گھوڑوں کو ان کے سوار میدان جنگ میں لے گئے ہیں۔ شام کے وقت گھوڑے میدانی جنگ سے اس عالم میں واپس آئے کہ ان کے جسم زخموں سے چور، خون میں رنگین تھے۔ بعض گھوڑوں کے بدن تیروں سے چھلنی ہو رہے تھے اور تیر ابھی تک ان کے جسموں میں گڑے ہوئے تھے۔ اپنی جگہ پر واپس آتے ہی تمام گھوڑے لمبے لیٹ گئے اور ان کے پاؤں مضبوط رسیوں سے باندھ کر خدمتگار قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ گھوڑوں کے بدنوں میں پیوست تیر کھینچ کھینچ کر نکالے جانے لگے، اور جوں ہی کوئی تیر باہر آتا، گھوڑے کے جسم سے خون کا فوارہ بلند ہوتا۔ جب گدھے نے یہ ہولناک تماشا دیکھا تو مارے خوف کے اس کی روح کھچ کر حلق میں آ گئی، بدن کا ایک ایک رونگٹا کانپنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جہالت میں اور بے خبری سے تیرے حضور گستاخی کی۔ میں اپنے اس حال میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں ایسی شان و شوکت اور ایسے عیش و عشرت سے باز آیا جس میں بدن زخموں سے چور چور ہوں اور خون پانی کی طرح بہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اسی پر قناعت چاہیے۔ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر حسد یا حسرت نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گیا؟ اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ کیا اپنے سے بہتر کو دیکھ کے اسے حسد کریں گے یا نہیں؟ اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔